بہت پرانے زمانے میں ایک عظیم الشان سلطنت کے محل میں ایک شہزادہ تیمور رہتا تھا۔ تیمور اکلوتا وارث تھا، اسی لیے بادشاہ اور ملکہ نے اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی۔ سونے کی پنگوڑیاں، ہیرے جواہرات سے سجے کھلونے، ہر روز نئی سیافتیں اور دنیا کی مہنگی ترین چیزیں سب تیمور کے لیے تھی، مگر تیمور کو کبھی کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ آج اگر اسے کھلونا جہاز ملتا تو اگلے ہی دن وہ ناراض ہو کر کھلونا راکٹ مانگتا۔ اگر باورچی آم کا شربت لاتا تو وہ کہتا مجھے تو تربوز کا جوس پینا ہے۔ خادم اس کے نخرے اٹھاتے اٹھاتے تھک چکے تھے۔ ایک دن تیمور باغ میں جھولا جھولتے ہوئے بول اٹھا، مجھے محل کی زندگی پسند نہیں، یہاں سب بورنگ ہے۔ کاش میں وہ بچہ ہوتا جو ہر روز دنیا گھومتا، مہنگے ہوائی جہاز اڑاتا اور دنیا کی سب سے خاص چیزیں کھاتا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ فرشتوں کے کانوں تک جا پہنچی۔ تیمور کی یہ ناشکری آسمان پر موجود فرشتے کو پسند نہ آئی۔ اللہ کے حکم سے اگلی صبح تیمور کی آنکھ ایک تنگ و تاریک کمرے میں کھلی۔ ارد گرد نہ قیمتی پردے تھے، نہ نرم بستر، نہ سنہری چھت۔ ایک عورت کی کرخت آواز آئی، راجو جلدی کرو، اسکول جانا ہے اور پانی بھرنا ہے۔ تیمور چونک گیا، وہ راجو بن چکا تھا، ایک غریب بچے کی زندگی میں۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور ہاتھوں میں چھالے۔ تیمور نے خود کو آئینے میں دیکھا تو پہچان ہی نہ سکا۔ اب وہ دن کا آغاز کنویں سے پانی بھرنے سے کرتا، پھر اسکول کے لیے کئی کلومیٹر پیدل چلتا۔ اسکول کے بعد وہ ایک چھوٹے ہوٹل میں برتن دھوتا، صرف اس لیے کہ ماں 2 وقت کی روٹی بنا سکے۔ اگرچہ وہ تھک جاتا مگر اس کے پاس شکایت کا موقع نہ تھا۔ شروع میں تیمور بہت روتا، مگر آہستہ آہستہ وہ ان غریب بچوں میں آنے لگا، سے سیکھنے لگا جو تھوڑے میں خوش رہتے تھے۔ چند ہفتوں میں تیمور کو احساس ہونے لگا کہ وہ جو چاہتا تھا وہ شاید خوشی نہیں بلکہ لالچ تھی۔ راجو کی زندگی میں ہر چیز مشکل تھی مگر دل میں شکر تھا۔ تیمور جب اسکول میں ایک نیا پینسل باکس لایا تو ایک بچہ بولا، واہ راجو، تم کتنے خوش قسمت ہو۔ تیمور چونک گیا۔ یہ وہی پینسل باکس تھا جسے وہ کبھی اپنے محل میں حقیر سمجھتا تھا۔ اب وہی چیز کسی کے لیے قیمتی خزانہ تھی۔ تیمور نے سوچا، کاش میں پہلے ہی شکر ادا کرتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس رات فرشتہ دوبارہ آیا اور پوچھا، کیا سبق سیکھا تیمور؟ تیمور نے آنسو بہاتے ہوئے جواب دیا، مجھے معلوم ہو گیا کہ جس کے پاس کم ہو وہ بھی شکر گزار ہو سکتا ہے، اور جس کے پاس سب کچھ ہو وہ بھی ناشکرا بن سکتا ہے۔ اگلی صبح تیمور دوبارہ اپنے محل کے نرم بستر پر تھا۔ وہ اٹھا تو سب کچھ ویسا ہی تھا، نرم تکیے، خادم، ناشتہ، کھلونے، سب کچھ، مگر اب تیمور کا دل بدل چکا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی امی ابو کو پیار سے گلے لگایا اور شکر ادا کیا۔ اس دن وہ خود ناشتہ کرنے کے بعد باورچی خانے گیا اور باورچی سے کہا، آپ روز میرا کھانا بناتے ہیں، شکریہ۔ خادم حیران تھے کہ شہزادہ آج اتنا مہربان کیسے ہو گیا۔ تیمور نے اپنے کمرے کے سب پرانے کھلونے جمع کیے اور محل کے باہر جھونپڑیوں میں رہنے والے بچوں کو بانٹ دیے۔ بادشاہ نے پوچھا، بیٹا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تیمور نے مسکرا کر جواب دیا، ابو، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ بادشاہ اور ملکہ نے خوش ہو کر تیمور کے گال چوم لیے۔ تیمور نے محل میں ایک نیا اسکول بنوایا جہاں غریب بچے پڑھتے، کھیلتے اور مفت کھانا کھاتے۔ وہ خود بچوں کو وقت دیتا، ان سے باتیں کرتا اور انہیں سکھاتا کہ خوشی چیزوں میں نہیں، دل کے سکون میں ہے۔ ہر جمعہ کو وہ اپنے والد کے ساتھ شہر کے غریب علاقوں میں جاتا اور کھانا بانٹتا۔ اب وہ نہ صرف شہزادہ تھا بلکہ عوام کا دوست بھی کہلاتا تھا۔ ایک دن جب وہ باغ میں بچوں کو سبق پڑھا رہا تھا، ایک بچے نے پوچھا، شہزادے تیمور، آپ اتنے شکر گزار کیسے بنے؟ تیمور نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، میں ایک دن ناشکرا تھا، پھر اللہ نے مجھے ایک سبق سکھایا اور وہ سبق میری پوری زندگی کا رخ بدل گیا۔ بچہ معصومیت سے بولا، کیا ہم بھی شکر گزار بن سکتے ہیں؟ تیمور نے جواب دیا، ہاں، شکر گزاری دل میں روشنی لاتی ہے اور ناشکری اندھیرا۔ تم انتخاب خود کرو، روشنی یا اندھیرا۔